الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي رواية أخرى أدبوا أولادكم ثلاثة خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وحب قراءة القرآن وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب اللہ. معزز و محتشم حاضرین و سامعین، میں اور آپ اس وقت اپنے محترم و موقر جناب سیٹھ صابر حسین صاحب ان کے کاشانہ پر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف بھی عطا فرمایا ہے. اور ان تمام سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکنے والا دل بھی عطا فرمایا ہے. وہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے. انہوں نے کہا تھا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، کہ ہمارے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر تو ہوتا ہے نا، اس محبت کا اظہار کرنا چاہیے. جب آپ اظہار کریں گے تو بات ہوگی، ذکر ہوگا. محبت ہو تو جب اس کا اظہار کیا جائے، اعلان کیا جائے تو کچھ لوگ سنتے ہیں، اور جب کچھ لوگ آتے ہیں سنتے ہیں تو گیدرنگ ہو جاتی ہے، ان کے لیے انتظام ہوتا ہے، اور جب انتظام ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے کچھ خاص اہتمام بھی ہو جاتا ہے، اور اسی اہتمام کا نام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے، اور مقام محبوبیت عطا فرمانے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انفرادیت ہے کہ رب تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں، خصائل عادات مبارکہ کو بھی بیان فرمایا ہے، شمائل اور حسن ظاہری کو بھی بیان فرمایا ہے. بلا تشبیہ و تمثیل ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر آج سیٹھ صابر حسین صاحب اپنے کسی مہمان کی تعریف کرتے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ تعریف اس وجہ سے کی جا رہی ہے، ذکر اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ سارے لوگ متوجہ بھی ہو جائیں اور سارے لوگ ان سے محبت بھی کریں، ان کی عظمت کو مانیں، عزت دیں، احترام کریں. ہم سب ان کے گھر میں ہیں، ان کا کوئی بھی مہمان آتا ہے، چیف گیسٹ آتا ہے تو ہم سب اسے رسپیکٹ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں. اس سے مطلوب یہ ہوتا ہے اہل خانہ بھی خوش ہو جائیں اور جو آنے والا ہے اسے بھی خوشی مل جائے. بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا ہے اور اپنے محبوب کی تعریفیں خود فرمائی ہیں. رب یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق میرے محبوب کی عظمت کو اپنے سینے میں بٹھائے. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اس عظمت کو مانا بھی ہے، بٹھایا بھی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. اب ذرا دیکھیں مقام فضیلت دیکھیں کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
مقام فضیلت دیکھے کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے ان کا پروردگار. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ مقام فضیلت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فضیلت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل کو، عادات کریمہ کو بھی بیان فرمایا، اور اس کے لیے یہ ایک آیت پورا لب ہے، اس کا خلاصہ ہے. انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. اور پھر یہ تو تھی فضیلت اور عادات ہائے کریمہ کا تذکرہ. اب ہے شمائل، حسن و جمال مصطفیٰ کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو پیدا فرمایا. وہ خالق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں. البتہ مخلوقیت میں مقام یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، مخلوقیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے پر فائز ہیں جس درجے پر کوئی ان کا ثانی نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. تو اس مقام محبوبیت پر فائز فرما کے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو بھی بیان فرمایا ہے اور حسن و جمال کی قسمیں بھی اٹھائی ہیں. حسن و جمال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى. حسن و جمال مصطفیٰ ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مختلف نوعیتوں سے، مختلف انداز سے قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی. اب ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں تو سب سے پہلی بات لازم کیا ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی جائے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کو بیان کیا جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے زیادہ فضیلت بھی وہ بیان کرتے تھے، خصائل بھی بیان کرتے تھے. یہ کسی کی خام خیالی ہے کہ صحابہ کرام نے پتہ نہیں میلاد منایا ہے یا نہیں منایا. جو صحابہ نے منایا ہے ویسا تو کوئی منا ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے کہ سیرت رسول عربی کا پہلا باب ہی، پہلا صفحہ ہی میلاد رسول سے شروع ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حسن و جمال مصطفیٰ کریم کا تذکرہ کیا اور اس کو اپنا محبوب مشغلہ رکھا. محبوب عنوان تھا ان کا یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبرین کی بات کرتے، آپ کی سرمگی آنکھوں کی بات کی جاتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خد ہائے مبارک کی بات کرتے، بلکہ اس خد ہائے مبارک پر جلال آتا تو یہ بھی بتاتے، یوں لگتا تھا جیسے سرخ انار نچوڑ دیا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بارش میں نکلتے یا آپ پانی آپ کے سر انور پر ہوتا تو وہ پانی کو کیا تعبیر کرتے ہیں کہ جب آتا ہے پانی ہے اور جب زلف عنبری سے گرتا ہے تو موتی ہے. پسینہ آتا ہے، پسینہ پسینہ ہے، لیکن کہا جب پیشانی رسول پہ آتا ہے وحی کے نزول کے وقت تو یوں لگتا ہے جیسے سپی کے منہ سے ابھی ابھی موتی نکلے ہیں. اعضائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو، حتیٰ کہ اس حد تک حسن و جمال مصطفیٰ کریم کو بیان کیا کہ نماز کے اندر امام آگے ہوتا ہے اور مقتدی پیچھے ہوتا ہے. آپ بچوں سے کبھی پوچھا کریں بیٹا نماز پڑھی ہے تو خود بھی وہاں نماز پڑھا کریں. تو جب وہ امتحان لینے کے لیے بیٹا پڑھی ہے تو کون سی قرات کی ہے قاری صاحب نے، فجر مغرب اور عشاء میں تو بآسانی سے بتا دے گا یہ تلاوت کی ہے، یہ سورت پڑھی ہے، لیکن اور ظہر اور عصر میں نہیں بتا سکتا. وہ تو ہم بھی نہیں بتا سکتے، لیکن قربان جائیں صحابہ پہ، صحابہ نے وہ بھی بتائی ہے حالانکہ وہ تو پیچھے کھڑے تھے. پھر یہ بھی بتایا صحابہ کرام نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تو لب ہائے مبارک کی کیفیات کیا ہوتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. حالانکہ مقتدی تو سجدے کی جگہ پہ دیکھتا ہے، لیکن ادھر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہی اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صحابہ اسے بھی بیان فرماتے ہیں.
سر سجدے میں ہوتا ہے تو طویل ہو جاتا ہے، یہ وجہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدھر پہلے رخ فرماتے ہیں اس طرف کی کیفیات کو بھی ذکر کیا جاتا ہے جدھر پھر۔ تو حسن و جمال مصطفیٰ کریم ان کا بڑا ہی محبوب مشغلہ رہا ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ابتدا حسن و جمال مصطفیٰ کریم سے ہوتی ہے، اور کیا خوبصورت بچوں کو یہ ترغیب دلائی جاتی ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ یہ کوئی نئی کہانی نہیں، یہ ان کا خیال ہے جنہوں نے پڑھا کچھ نہیں، جنہوں نے پڑھا انہوں نے سمجھا بھی۔ یہ کہانی تو مدینہ طیبہ سے چلی تھی، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا۔ یہ طلع البدر علینا کہتے ہیں، یہ مبالغہ نہ کرو، بچے کتنے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ حسن و جمال مصطفیٰ ان بچوں کو کیسے پتا چل گیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دیکھا نہیں ہے، دیکھنے سے پہلے آمد رسول سے قبل یہ نعرہ لگ رہا ہے، طلع البدر علینا، طلع حضور آئے ہیں تو یہ نعرہ ہے، اور اتنا قبول ہوا ہے کہ قیامت تک بچوں کے لیے جو جذباتیت، بلکہ بڑوں کے لیے جو ولولہ ہے وہ اس نعرے میں پوشیدہ ہو گیا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا۔ ارے مدینے کے بچوں کو تو پتا چلے ہم پر شکر واجب ہے تو ہم کیوں نہ کریں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ہم پر شکر واجب نہیں، اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ بلا طلب کے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی غلامی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حسن و جمال مصطفیٰ کریم ان کا موضوع تھا، تب اس نسل کی طرف منتقل ہوا۔ صحابہ سے سوال ہوا کہ فضائل بھی ہیں اور خصائل بھی ہیں، شمائل۔ حسن و جمال مصطفیٰ کریم آپ کا اتنا محبوب موضوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک، بال ہائے مبارک، جس میں اطہر سے جو پانی مس ہو جاتا ہے، انگلیوں ہائے مبارک، انگشت ہائے مبارک سے جو پانی نکلتا ہے، سب آپ نے تعبیر کر دیا اور اتنا تذکرہ کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بعد ہم مقام صحابیت کے پر فائز ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حسن و جمال ایسا تھا کہ آقا کریم اگر اپنی نبوت پر کوئی معجزہ پیش نہ بھی کرتے تو صرف آپ کا حسین چہرہ ہی آپ کی نبوت کے لیے کافی تھا۔ اتنا حسن و جمال تھا۔ کیوں اتنا بیان کرتے ہو؟ فرمایا اس وجہ سے کہ جب ظاہری پردہ فرمایا جانے دو عالم نے، تو ہم اس وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضور کے حسن و جمال کی بات کی جائے نا تو پھر تصویر یار ابھر جاتی ہے، خیالات ادھر مگن ہو جاتے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل اگر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں، 1500واں جشن میلاد منایا جا رہا ہے۔ آج ابھی حسن و جمال مصطفیٰ کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے، ابھی بیان نہیں ہوا۔ تو ہم سب کی کیفیت یہ ہے، اور کچھ نہیں نا، کم از کم دل میں باقی کچھ نہیں رہا ہے تو حضور کی یاد رہی ہے، دل ادھر متوجہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے۔ ذکر اتنا ہم کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو تو کم از کم گنبد خضرا کا تصور آ جاتا ہے، مدینہ طیبہ کی یاد آ جاتی۔ یہ 1500 سال کے بعد اردو بیان کرنے والے میں اتنی تاثیر ہے، جب صحابہ نے بیان کیا ہوگا تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ یہاں تو بن دیکھے بیان ہے، وہ بیان کرنے والوں نے دیکھا تھا، اور دیکھ کر ان کا، ہماری تو کوئی غرض فاسد بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کی کوئی غرض فاسد تھی ہی نہیں۔ ان کو تو ایک ہی کام تھا، ایک ہی غرض تھی ان کی کہ ان کا رب بھی راضی ہو جائے اور ان کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ وہ تو محبوب کے خیالات میں مگن رہنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی نشستوں کا عنوان یہ رکھتے کہ جب یاد رسول ہوتی ہے، ذکر رسول ہوتا ہے، حسن و جمال مصطفیٰ کریم کی بات آتی ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ یاد کا سارا نقشہ، وہ محبوب کی تصویر ابھر جاتی ہے، اور ہماری تسکین تو وہی چہرہ ہے نا، اس وجہ سے ہمیں تسکین ملتی۔ اور دوسری بات جس کے لیے محفل میلاد گھر گھر میں سجائی جاتی ہے، آج سیٹھ صابر حسین صاحب مبارکباد کے مستحق بھی ہیں، آپ سنیں گے اور یہ بچے سنیں گے تو یہ کتنے خوش ہوں گے، اپنے آپ پر انسان خوشی محسوس کرے گا، پراؤڈ فیل کرے گا۔ کیا
کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ حسن و جمال مصطفیٰ کو کیوں بیان کیا؟ فرمایا یہاں ہماری نشست میں کچھ ایسے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، ہماری نئی نسل ہے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، تو ہم اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم بیان کریں ہماری تصویر ابھر جائے اور ان کے سینے میں دیکھنے کی تڑپ پیدا ہو جائے۔ ہم بھی محفل میلاد مصطفیٰ ہمارے بڑے گھروں میں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے سینے تو یاد محبوب سے تڑپ رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عشق کی خیرات بٹے، آگے جائے، نسل کی طرف منتقل ہو، ان کی صبح ہو تو یوں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صبح تو صلی اللہ کہتے کہتے، وہ یہاں آئیں وہاں آئیں، جہاں جائیں ان کی زبانوں پہ درود پاک آ جائے۔ یہ گھروں سے، ماؤں کی گود سے یہ خیرات ملتی ہے، یہ بڑوں کا فیضان ہوتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو گوند گوند کر اتنا ذکر رسول کرتے ہیں، اتنا ذکر۔ دو باتیں بلا تشبیہ و تمثیل اور بلا مبالغہ اہل سنت کا خاصہ رہی ہیں کہ ہمارے گھروں میں جہاں چھوٹے چھوٹے معمولات پہ بسم اللہ کرنا سکھایا جاتا ہے، وہاں یہ بھی سکھایا جاتا ہے صدقے یا رسول اللہ ہے۔ تو یہ وہ خیرات ہے جو آگے منتقل۔ خوش قسمت ہیں وہ اولاد بھی کہ جن کو کاسٹ نہیں پے کرنی پڑتی، وہ محبت کو وصول کرتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی ساری صلاحیتوں سے اور سارے سینوں سے سینہ بسینہ جو چیز صدری آتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اور جو خود کاسٹ پے کر کے لینی پڑتی ہے اس کی ابھی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی۔ آپ جس گھر میں موجود ہیں الحمدللہ اس گھر میں ایک تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ ہے سارا۔ یہ صرف اولاد سیراب نہیں ہوتی بلکہ جو آتا ہے وہ بھی اس سے سیراب ہو جاتا ہے۔ یہی مقصود ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی کمیموریشن کا کہ آنے والے یاد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں گم ہو جاتے۔ اب اس حدیث کی طرف آئیے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اسے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تعظیم کے لیے، اولاد سے محبت ہوتی ہے شفقت کے لیے، اور سب لوگوں سے محبت ہوتی ہے معاملات کے لیے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعظیم کی بات ہو تب بھی میری محبت اوپر ہی ہونی چاہیے، شفقت کی بات ہو تب بھی میری محبت فائق ہونی چاہیے، لوگوں سے معاملات کی بات ہو تو تب بھی محبت فائق ہونی چاہیے۔ اب جب محبت رسول فائق ہوگی تو وہ اپنے ایمان پر کسی قسم کا کوئی سودا نہیں کرے گا۔ آج جو چھوٹے چھوٹے معاملات پہ ہم بکھر جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایمان کمزور ہے، اور ایمان کی کمزوری کا سبب یہ ہے کہ محبت رسول کی وہ پختگی موجود نہیں ہے۔ یہاں امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک اور روایت بھی نقل کی اسی اور سند کے ساتھ کہ ایک تو یہ ہے، اس میں تین چیزوں کا ذکر ہوا، ایک چیز رہ گئی، ماں باپ کی خاطر بندہ یا کمپرومائز کرتا ہے، یا اولاد کی خاطر کرتا ہے، یا لوگوں معاملات کی خاطر کرتا ہے۔ ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ کمپرومائز کر جاتا ہے، سرنڈر کر جاتا ہے، اور وہ ہے بندے کی اپنی جان۔ یہ اسے بڑی عزیز ہوتی ہے، اس کی خاطر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سرنڈر کر جائے۔ اب امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک اور سند سے اسی مفہوم کی حدیث کو لے کے آئے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھاما، تو ہاتھ تھامنے کے بعد فرمایا عمر کہ تمہیں معلوم ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کر لے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور ہر چیز سے بڑھ کر میں پیار کرتا ہوں الا نفسی، سوائے اپنی جان کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، یا عمر، جب تک ہر چیز سے بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں، جان سے بھی بڑھ کر، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لحظے میں سنا اور دوسرے لحظے میں کہا حضور اب آپ جان سے بھی زیادہ آپ ہی پیارے ہیں۔ جب یہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر الآن، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے
کہ ایک لمحہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ میری جان مجھے زیادہ عزیز ہے، اور دوسرے لمحے کہہ رہے ہیں اب میری جان بھی مجھے، ایک لمحے میں اتنا بڑا انقلاب. اور ان ذوات کے بارے میں یہ تو گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہوگا، کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ہوگا اب آپ کیوں. اس وجہ سے کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں یہ عمر نہیں ہے صرف، ان الحق یجری علی لسان عمر، حق عمر کی زبان پہ چلتا ہے. ان الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. حق زبان عمر کا متلاشی ہے. اور ان کے دل تو پکیزہ تھے، وہ تو کبھی بناوٹی بات کر ہی نہیں سکتے تھے، اور وہ بھی حضور کے سامنے. اس کا مطلب ہے قلبی بات تھی. اور پھر جن کے سامنے کر رہے تھے وہ ہماری طرح کمزور تھوڑے تھے، انہیں معلوم تھا جن کے سامنے کر رہے ہیں وہ ظاہر بھی جانتے ہیں باطن بھی جانتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً قبول کر کے دوبارہ جواب دیا. یہ بات جناب عمر کی طرف صرف رہتی تو شاید کوئی کنفیوژن باقی رہ جاتی، لیکن جب رسول اللہ نے فرمایا اب ایمان مکمل ہو گیا، اب ماننا پڑے گا عمر کے سینے میں رسول اللہ کے پیار کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں. ایک لحظہ میں کیسے ہو گیا؟ اسپرچولیزم کے ایکسپرٹی اس پر بولے، اور انہوں نے کہا ہوا یوں کہ صرف بندے کا اپنا کمال نہیں ہوتا، بلکہ جب جانے دو عالم کی بارگاہ میں محبت پیش کی جاتی ہے نا تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے سائیں خود قبول فرما لیتے ہیں. یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والا جب یہاں سے اٹھتا ہے نا تو قلب میں ایک ہوک اٹھتی ہے، اس کا کام ہے صرف آواز دینا، سنا ہے کہ آپ اور عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھر میں، یہ ہمارا دل ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہ اس کا کام ہے، آواز لگانا، ہوک لگانا، دل کی کیفیات کے سائیں قبول فرما لیں. پھر دوسری بات علماء نے یہ بھی لکھا، فرمایا صرف ادھر سے توجہ ہو جائے تو پھر بھی دل کی دنیا یکسر بدل جاتی ہے. اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی شان یہ ہے کہ بہت ساری مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہی بندے کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظر بھی جناب عمر کو عطا فرمائی، کلام بھی عطا فرمایا، اور ایک لحظہ میں انر پیوریفیکیشن ہو گئی. آج ہمارے دل ایک مرتبہ پھر پراگندہ ہے، اور دلوں کے اندر عجیب قسم کے وسوسات ہیں، گھٹن ہیں، محبتیں خالص نہیں رہی. وجہ کیا ہے؟ جواب دیا اس وجہ سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خالص نہیں رہے. آئیے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے والے ہم سب یہ عہد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی محبت پر بھی نو کمپرومائز، اور رسول اللہ کی محبت پر بھی نو بس یہ محبتیں سچی ہو گئی نا، پھر ماں باپ کی محبت بھی سچی، بہن بھائیوں کی محبت بھی سچی، ہمسایوں کی محبت بھی، تاجر گاہ کی محبت بھی سچی. اس وجہ سے کہ وہ پھر آپ سامنے والے کو میں صرف بندہ نہیں سمجھوں گا، میں اسے رسول اللہ کا امتی سمجھوں گا. اللہ تعالیٰ اس بابرکت نشست کو قبول فرمائے، اور جو اس کے مقاصد ہیں وہ صحیح معنوں میں اس خاندان سے ساری اولاد کو عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا ذا الجلال والاکرام. اے ہمارے پروردگار، تیری عطا کردہ توفیق سے تیرے توحید کے نور کو لے کر، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو لے کر سیٹھ صابر حسین صاحب اپنی ساری اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو لے کر مجتمع ہو گئے شکر ادا کرنے کے لیے کہ تیرا شکر ہے نور توحید بھی عطا فرمایا، ایمان کی دولت بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی، اور پھر مصطفیٰ کریم کی محبت میں دھڑکنے والا دل عطا فرمایا. اے اللہ اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس شکر کو قبول فرما. تیرا وعدہ ہے تو جو شکر کرے تو زیادہ دیتا ہے. ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ عطا فرما دے. تیرے محبوب کی محبت کا سوال کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ عطا فرما دے. قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اس محبت کی چاشنی عطا فرما دے.
اس پرفتن دور میں ہر فتنے سے ہمیں پناہ عطا فرما دے۔ جہاں جہاں یہ ذکر ہوتا ہے وہاں اپنی خصوصی رحمتوں برکتوں کا حصار عطا فرما دے۔ اس گھر پہ خیر و برکتوں کا نزول فرما دے، دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما دے، جو نعمتیں ہیں ان پر دوام عطا فرما دے، ان سے آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سکون دے دے، رزق وافر عطا فرما، غیب کے خزانوں سے دے حلال عطا فرما، جتنے حاضرین حاضر ہیں سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما، نیک مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما۔ اس نشست کی بارونق کرنے میں دور و نزدیک سے جتنے احباب آئے ہیں، اے ہمارے پروردگار اس گھر کی ہر خیر ان کا مقدر فرما، اس دعا کی ہر خیر کا حظ انہیں عطا فرما۔ جتنے بزرگ ہیں ان سب کے علم و عمل میں خصوصاً صحت و تندرستی میں برکت پیدا فرما۔ اے اللہ پنجگانہ نماز کی عادت دائمہ عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی عادت دائمہ عطا فرما، تلاوت قرآن کا حسن ہمارا مقدر فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔